بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا حالیہ زوال، قصوروار کون ہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ فیودور دوستوفسکی 19ویں صدی کے روس کے عظیم فلسفی اور مفکر تھے جو اپنی گہری نفسیاتی بصیرت اور انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا، تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم نے نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کیا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیا، اور وہ بھی بغیر کسی مقصد کے۔ ان کے یہ الفاظ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپریل 2022 کی سازش پر بالکل موزوں بیٹھتے ہیں، جس کی منصوبہ بندی ملک کی فوج اور انٹیلیجنس اداروں نے کی تھی۔ توقع یہ تھی کہ اس کثیر الجہتی رہنما کو اقتدار سے ہٹانے اور ان کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے امریکہ کی حمایت حاصل ہوگی، لیکن اب امریکہ پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور پہلی بار ایک ریاستی ادارے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے 25 شہریوں کو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزا کی بھی مذمت کی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے رچرڈ گرنیل کو خصوصی مشنز کے سفیر کے طور پر نامزد کرنے کے بعد پاکستان پر امریکی دباؤ مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے فوری طور پر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے خلاف یہودی مخالف پروپیگنڈے اور انہیں موصولہ دھمکیوں پر بھی کافی تنقید کی ہے۔ گرنیل کے ایک اور مطالبے میں امریکہ کی پاکستان کو دی جانے والی تمام امداد کا جائزہ لینا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ امداد حاصل کرنے والے بعض افراد نہ صرف اس پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، جس کا بھی ذکر کیا تھا، بلکہ اپریل 2022 کی سازش کے نتائج کو برقرار رکھنے میں بھی ابھی تک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کی طرف سے میڈم ٹیمی بروس کی امریکی وزارت خارجہ میں بطور ترجمان نامزدگی اور میڈم مارگن اوٹاگس کی بطور ڈپٹی اسپیشل انوائے برائے امن نامزدگی نے بھی امریکی حکومت میں عمران خان کی حمایت میں خاصا اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں خواتین عمران خان کے لیے اچھے خیالات اور جذبات رکھتی ہیں۔ بظاہر اچانک پالیسی کی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، دراصل کافی عرصے سے تیار ہو رہی تھی، اور یہ مکمل طور پر ٹرمپ کی واپسی کا بہرحال نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وضاحت سازشی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے بھی ہوتی ہے، جو پاکستان کو مزید غیر مستحکم کر رہا ہے اور یوں امریکی مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ امریکہ یقیناً پاکستان کو ایک ماتحت پوزیشن میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ ملک کی تقریباً 25 کروڑ آبادی سے اقتصادی فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے، جو ممکن نہیں ہوگا اگر پاکستان بڑھتے ہوئے سیاسی تنازعات اور دہشت گردی کے حالیہ اضافے کی وجہ سے مزید داخلی بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیاسی تنازعات دراصل براہ راست موجودہ حکومتی سازشوں کا ہی نتیجہ ہیں، جبکہ دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، یہ حکومت کی قومی سلامتی کو نظر انداز کرنے کی پالیسی کا بالواسطہ نتیجہ لگتا ہے۔ معیشت جو ہے پاکستان کی بری طرح تباہ ہو چکی ہے، اور پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بہت کمزور پڑ گیا ہے، خاص طور پر جب پاکستان کو ایک اور IMF بیل آؤٹ کی درخواست کرنا پڑی، جو متوقع طور پر ملک کے ڈھانچہ جاتی اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں پھر ناکام رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے زیر کنٹرول اس ادارے یعنی IMF کے ساتھ پاکستان کی گہری وابستگی جو ہے وہ امریکی مفادات کو کسی حد تک پورا کرتی ہے،
لیکن یہ صرف تب کارآمد ہے جب تک پاکستان اپنے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں کو حل نہیں کر لیتا۔ پاکستان کا موجودہ زوال اس کھلی چھوٹ کی وجہ سے ہوا جو امریکہ کی بائیڈن حکومت نے پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کو دی کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں۔ اگر امریکہ نے اس وقت مستند ماہرین کی جانب سے مشورے کے تحت کچھ پابندیاں لگائی ہوتیں اس پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں پر، تو شاید حالات آج کچھ مختلف ہوتے۔ پاکستان کی مقتدر حکومت بھی دانش مندی کا مظاہرہ کر کے خود کو محدود کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایسا کچھ نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب دن بدن صورتحال مزید بے قابو ہوتی جا رہی ہے، اور جو بدترین نتائج سامنے آ رہے ہیں، ان نتائج کو روکنے کا راستہ اب کسی کو بھی سجھائی نہیں دے رہا۔ موجودہ حکومت اپنی مراعات کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے تو اقتدار میں آ کر عمران خان ان سب کے خلاف کارروائی کرے گا، خاص طور پر ان افراد کے خلاف جو سازش اور اس کے بعد ہونے والے مظالم میں براہ راست ملوث ہیں۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان بدعنوان عناصر کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے گا جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا، اس لیے وہ بغیر کسی ضمانت کے کسی بھی قسم کی مفاہمت عمران خان کے ساتھ کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ دوسری طرف نہ ہی امریکہ اور نہ ہی عمران خان موجودہ حکومت کو ایسی کسی قسم کی ضمانت دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ عمران خان ٹرمپ کے قریبی دوست بھی تھے، جو گرینیل کے پرجوش حمایتی موقف کو واضح کرتا ہے۔ لہٰذا صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اقتدار میں واپسی پر ٹرمپ اپنے دوست عمران خان کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے نزدیک امریکی مفادات کی ایک عملی تفہیم بھی موجود ہے، کیونکہ پاکستان کی تباہی جو ہے وہ امریکہ کی علاقائی پوزیشن کو کسی صورت بھی بہتر نہیں بنا سکے گی۔ اس لیے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی کے بعد پاکستان پر امریکی دباؤ میں خاصا اضافہ کیا جائے گا۔ پاکستان کی قوم اس کی ہر قسم کی اشرافیہ کے لیے موجودہ صورتحال بن جانے میں ایک بہت ہی گہرا سبق ہے کہ اپریل 2022 کی سازش کے منصوبہ سازوں نے پاکستان کو تو زوال سے دوچار کیا، اور ساتھ ہی اس کے قومی مفادات کو بغیر کسی فائدے کے دھوکہ بھی دیا، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات 2022 کی پاکستانی حکومت کی تبدیلی سے پہلے کی نسبت اب زیادہ خراب ہو چکے ہیں، معیشت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور داخلی عدم استحکام بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان کے اس زوال کو روکا جا سکتا تھا بشرطے کہ اس وقت مقتدر حلقوں نے محب وطن پاکستانیوں کی چیخ و پکار کو بر وقت سنا ہوتا، اور اپنے آپ کو اور اپنے حواریوں کو ہی عقل کل نہ سمجھا ہوتا۔